سبسکرائب کیجئے روحانی معالج چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کا حصہ بنے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے۔ میرا نام ہے حافظ تاج محمد۔ روحانی معالج چینل میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا، یعنی کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس لیے استخارہ سے ہمیں لازمی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کر لینا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ کی تعلیم ایسے فرماتے جیسے قرآن پاک کی تعلیم فرماتے تھے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب تم کسی کام کا استخارہ کر چکے ہو تو استخارہ کے جواب پر مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہی بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے بظاہر استخارہ کا جواب بہتر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے ضرور بہتر ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ استخارہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو تو استخارہ ضرور کر لینا چاہیے، جس سے پہلے ہی سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں۔ اگر کاروبار آپ کے حق میں بہتر نہیں تو سرمایہ لگانے سے پہلے ہی آپ کو علم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نقصان اور پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح بچوں کی شادی کرنا ہو، کسی سفر میں جانا ہو، کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنا ہو یا کسی گمشدہ چیز کے متعلق جاننا ہو تو ان سب کاموں کے لیے استخارہ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ استخارہ کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہا ہوں جو نہایت آسان اور میرے روزانہ کے معمولات میں سے ایک ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے اپنے روزانہ کے معمولات زندگی نپٹا لیں، کیونکہ جب استخارہ کرنا ہو تو استخارہ کے عمل کے بعد نہ تو کوئی کام کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی سے بات کریں۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے استخارہ کی نیت سے 2 نفل ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عالم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور استخارہ میں کامیابی کے لیے دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد اپنے پاس شیشے کے گلاس میں پانی رکھ لیں اور سورہ فاتحہ 21 بار پڑھیں، اور جب اہدینا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس آیت کو 3 بار پڑھ کر سورہ مکمل کر لیں۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ میں پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، تو ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی اس طریقہ سے پی لیں۔ پانی پینے کے لیے اس تصویر کو فالو کریں اور اسی طرح گلاس کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے پکڑ کر اپنے چہرے کو سیدھا رکھتے ہوئے اوپر کی جانب دیکھیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانی کا آدھا گلاس پی لیں، اور آدھا بچا ہوا پانی سرہانے کے پاس رکھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور خاموشی سے سو جائیں، اور صبح اٹھ کر نہار منہ رات کا بچایا ہوا آدھا پانی بھی پی لیں۔ اسی طرح اس عمل کو 3 رات تک کریں۔ انشاءاللہ
3 راتوں میں خواب کے ذریعے جواب مل جائے گا۔ مزید رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔